اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری 12ویں فصل بعنوان دین و اخلاق اس میں تھی عرض کیا تھا کہ اس فصل میں رابطہ دین و اخلاق کے بارے میں گفتگو ہے، بحث ہے کہ دین کا اخلاق کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ وہ مختلف احتمالات و نظریے موجود تھے اس کے اندر۔ کلی طور پہ 2 نظریے سامنے آئے تھے، پھر اس کے نیچے ذیلی شاخیں بنتی ہیں کہ دین یا تو اشتقاق پذیر ہے یا اشتقاق پذیر نہیں ہے۔ یعنی اشتقاق پذیری کا معنی یہ ہے کہ اخلاق دین سے نکلا ہے یا دین اخلاق سے نکلا ہے۔ اشتقاق پذیری کا معنی یہ تھا، یا اشتقاق پذیر نہیں ہے یعنی مستقل ہیں دونوں۔ اشتقاق پذیری میں مستقل نہیں ہے دین یا اخلاق، لیکن اشتقاق ناپذیری کے اندر دین مستقل ہے، اخلاق مستقل ہے۔ یہ کلی طور پہ 2 نظریے تھے، یا اشتقاق پذیری ہے یا اشتقاق پذیری نہیں۔ پھر اس کے اندر ذیلی نظریے بنے تھے۔ اس میں ایک اشتقاق پذیری کے اندر ایک نظریہ تھا کہ دین و اخلاق عینیت رکھتے ہیں اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ مہم ترین جو 2 نظریے سامنے آئے تھے اس کے اندر وہ یہ کہ ایک نظریہ یہ تھا کہ اخلاق جزو دین ہے، اور مفصل اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اس کے اندر اس کو ہم نے نام کیا دیا تھا؟ نظریہ امر الہی۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ دین اخلاق جو ہے وہ امر الہی کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ خدا امر جس کا دے گا وہ اخلاق بن جائے گا، اخلاقی امر بنے گا، وہ خوب بنے گا، جس کا امر نہیں دے گا وہ بد۔ اور یہ غربیوں کے اندر بھی نظریہ موجود تھا اور اس کو مفصل بیان کیا، اور اس کے اندر جو کمیاں تھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ کیا مشکل پائی جاتی ہے اس میں۔ اس کے بعد جو دوسرا نظریہ اشتقاق پذیری کے اندر پایا جاتا تھا وہ تھا کہ دین جزو اخلاق ہے۔ اس کو بھی توضیح دیا تھا لیکن عنوان نہیں دیا اس درس میں۔ پچھلے درس میں جو تقریباً 4 نمبر کے اندر جو سرخی ایک موجود ہے 356 صفحے پہ، در تحقق عملی، اخلاق در تحقق عملی، یہاں پر بیان کرنا یہ چاہتے ہیں کہ دین جزو اخلاق ہے۔ کیسے دین جزو اخلاق بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے دین جو ہے وہ جزو اخلاق۔ اور جز کا کیا معنی ہے؟ جز کی میں تھوڑی تشریح کر دوں، یہ بھی مطلب جدید ہے، یعنی پچھلے درس میں عرض نہیں کیا تھا۔ جز کے 2 معنی ہیں۔ ایک مرتبہ جز کہا جاتا ہے یعنی یہ جب تک باقی اجزاء کے ساتھ نہیں ملے گا وہ شے تشکیل نہیں پائے گی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ پانی مرکب ہے آکسیجن و ہائیڈروجن سے، ٹھیک ہے؟ اب آکسیجن کیا ہے؟ جزو پانی ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو پانی تشکیل نہیں پائے گا۔ ایک مرتبہ یوں ہے، یعنی اجزائے تشکیل دہندے، یعنی ایک چیز مرکب کو جو تشکیل دیتے ہیں ان اجزاء کو جز کہا جاتا ہے، مثلا وہ جو پائے جاتے ہیں ان کو۔ ایک معنی جز کا یہ ہے۔ دوسرا معنی جو جز کا پایا جاتا ہے وہ شرط لازم کے نام سے، یعنی شرط لازم کو جز کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آکسیجن نہ ہو تو زندگی ادامہ پیدا نہیں کرے گی، زندگی نہیں چل پائے گی، زندگی قطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ آکسیجن شرط لازم ہے کس کے لیے؟ زندگی کے لیے۔ زندگی اگر چاہیے تو آکسیجن ہونی چاہیے۔ سوال یہاں پر آکسیجن حیات کے اجزاء میں سے ہے، یعنی جس طرح کہ آکسیجن پانی کے اجزاء میں سے تھی،
اسی طرح یہ حیات کے اجزاء میں سے ہے نہیں، حیات کے اپنے اجزاء ہیں، حیات کی اپنی ہویت ہے، حیات کی اپنا تشخص ہے، لیکن آکسیجن جو ہے زندگی کے لیے شرط لازم ہے، یعنی شرط ہے کہ زندہ رہنا ہے تو آکسیجن سے استفادہ کرو۔ اس شرط لازم کو پھر بعض اوقات ہمارے محاوروں میں کیا کہا جاتا ہے کہ آکسیجن کیا ہے، جزو حیات ہے۔ یہ جز جو کہا جاتا ہے، اس جز کا معنی کیا ہے، یہ لازم، شرط لازم ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر دوسرا امر تحقق پیدا نہیں کر سکتا، شرط لازم۔ پس شرط لازم کو بھی جز کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین جز اخلاق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخلاق کا ایک مجموعہ ہے اور اس مجموعے کا ایک جز کیا ہے، دین ہے، یہ نہیں کہنا چاہتے۔ دین جز تشکیل دہندہ یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ جز سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اخلاق اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی شرط لازم کیا ہے، دین ہے۔ اخلاق اگر تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے تحقق میں شرط لازم کیا ہے، دین ہے۔ جیسا کہ حیات کے تحقق میں شرط لازم کیا ہے، آکسیجن، اسی طرح اخلاق کے تحقق کے اندر شرط لازم کیا ہے، دین ہے۔ جب تک دین نہیں ہوگا اخلاق تحقق پیدا نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ صاحب نظریہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ آخر یہ کہتا ہے کہ دین ضامن اجراء اخلاق ہے۔ دین ہے کہ جو انسان کے اندر انگیزہ ایجاد کرتا ہے کہ وہ اخلاق کا پابند رہے، کیونکہ دین کے اندر اعتقاد بے خدا ہے، دین کے اندر اعتقاد بے معاد ہے، جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے۔ پس دین آ کر کیا کرتا ہے، انسان میں انگیزہ ایجاد کرتا ہے کہ یہ اخلاق کا پابند ہو۔ پس اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ جزء اخلاق ہے۔ بعض توضیحات میں نے پچھلے درس میں دے دی، تکرار اس کو نہیں کرتا۔ یہ مطالب تھوڑے جدید تھے تو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد ایک نظریہ کہ جو اخلاق اور دین کے رابطے کے بارے میں موجود ہے وہ یہ کہ دین اور اخلاق مستقل ہیں۔ لیکن اس استقلال کے نظریے کے اندر پھر مختلف صورتیں بنتی تھی۔ ایک یہ کہ سازگاری دونوں کی کامل ہے، یعنی دین جو کہتا ہے اخلاق بھی وہی کہتا ہے، اخلاق جو کہتا ہے دین بھی وہی کہتا ہے، کسی مورد میں اخلاق اور دین جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک نظریہ کیا تھا، سازگاری جزئی ہے، یعنی بعض موارد میں دین کچھ کہتا ہے، اخلاق کچھ اور کہتا ہے۔ اور تیسری شق اس نظریے کے اندر جو استقلال والی ہے کیا بنتی ہے، تباین پایا جاتا ہے، یعنی اخلاق اور دین کے اندر تباین ہے۔ جہاں دین ہوگا وہاں اخلاق نہیں ہوگا، جہاں اخلاق ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے ان دو نظریوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ابھی سازگاری کامل کا نظریہ ہم نے نہیں پڑھنا چونکہ وہ نظریہ حق ہے۔ اس کو بعد میں جب یہ دو نظریہ ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کر لیں گے تو وہ مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جب اس کی سستی معلوم ہو جائے گی، ضعف معلوم ہو جائے گا ان دو نظریوں کا، تو پیچھے شک کون سی بچے گی کہ سازگاری کامل پایا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے، پہلی ایک توجہ جو انہوں نے دلائی ہے مصنف نے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو استقلال کے قائل ہیں اس کے دو گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو سیکولر طبقہ ہے جو کہ تباین کا قائل ہے،
اس کو بعد میں پڑھیں گے. اور دوسرا طبقہ جو موجود ہے استقلال دین و اخلاق کا جو قائل ہے وہ ایمان گرا ہے، جو دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ فراتر از اخلاق سمجھتے ہیں، یعنی دین جو ہے وہ بالاتر ہے اخلاق سے. ابھی ہم اس نظریے کے بارے میں پڑھیں گے. غرب کے اندر 19ویں صدی کے اندر ایک عارف ڈنمارکی گزرا ہے جس کا نام تھا کریکیگارڈ. کریکیگارڈ یہ آ کر کہتا ہے کہ دین کا دائرہ وسیع تر از اخلاق ہے. بعض موارد میں اخلاق حکم دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، لیکن دین کہتا ہے کہ کرو، وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دین میں تعبد پایا جاتا ہے. پس سازگاری جزئی موجود ہے. ہاں ایسے موارد ملیں گے جہاں دین اور اخلاق جو ہے ایک ہی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض موارد ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ جہاں پر دین کچھ کہہ رہا ہوگا اور اخلاق کچھ اور کہہ رہا ہوگا. اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کریکیگارڈ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کی داستان کو شاہد بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کیا ہے؟ یہ داستان ہے. میں قرآن کے مطابق داستان ذکر کرتا ہوں، انہوں نے تورات کے مطابق جو وہ ذکر کی ہے یہاں پر. حضرت ابراہیم کی داستان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. خواب میں ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. خدا چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، ذبح کرو ان کو. حضرت ابراہیم، چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم نے اس خواب کو تعبیر دینا چاہی اور ذبح کرنا چاہا. اب جب حضرت ابراہیم ان کو ذبح کرنے کے لیے گلے پہ چھری رکھتے ہیں، یہ کریکیگارڈ کہتا دیکھیں آپ یہاں پر تجزیہ کریں بیٹھ کر کہ اگر اخلاقی طور پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اخلاق کیا کہتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا. کسی جامعے کے اندر چلے جائیں کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن چونکہ خدا کی طرف سے حکم تھا، دین کا حکم تھا، حضرت ابراہیم تعامل کر رہے تھے یہاں پر. بس یہاں پر ایک مورد ایسا آ گیا کہ جہاں پر اخلاق جدا ہو گیا کس سے؟ دین سے. اخلاق کچھ کہہ رہا ہے اور دین کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ اس کا کریکیگارڈ کا نظریہ ہے اور اس کا اپنا شاہد کہ جو اس نے یہاں پر ذکر کیا ہے. نقد اس کے اوپر انہوں نے نہیں ذکر کیا تھا کیونکہ کتاب پہلی ہے. کوشش کرتے ہیں یہ لوگ مصنف جو ہے کہ تبیین کی طرف نگاہ رکھے اور نقد وغیرہ جو ہے وہ زیادہ بیان نہیں کرتے. کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ عرض کرتا ہوں ایک منٹ. نقد اس میں یہی ذکر کریں گے نا کہ بعض اوقات اخلاق کے مصادیق کیا ہوتے ہیں اس کو دین نے آ کر کشف کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے اندر آ کر. یہ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہمارا نظریہ ہے امامیہ کا کہ بعض ایسے موارد ہیں کہ جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اخلاق مستقل طور پر موجود ہے، یعنی خوب و بد جو ہے وہ مستقل طور پر موجود ہے، ہم نے اس کو کشف کرنا ہے. اس کے کشف کرنے کا ایک راستہ وحی ہے، دین ہے. دین نے آگے کہنا ہے کہ ہاں یہ خوب ہے، یہ خوب نہیں ہے، کشف کرتا ہے اگر. اور دوسری بات یہ کہ اخلاق یہاں پر جو کہا جاتا ہے، یہ کریکیگارڈ جو کہہ رہا ہے کہ اخلاق یہاں پر کہتا ہے کہ باپ کی گردن پر چھری مت چلاؤ،
لیکن اب متدین طبقے کے پاس چلے جائیں، وہ اسی کو عین اخلاق سمجھتا ہے. مثلا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہوں، مالک حقیقی، اس کے اندر آپ کو ہر قسم کا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ آپ مالک حقیقی ہیں اس کے. یہ ایک الگ بات ہے، میزان کے اندر بہت اچھی علامہ نے بات کی ہے. اور بعض چیزیں کہ جو ہم خدا کے اوپر حق و حقوق کے قائل ہوتے ہیں، وہ مالکیت حقیقی کو صحیح سمجھے نہیں ہوتے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ فلاں مثلا نہیں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، خدا یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا. علامہ نے بہت پیاری بات کی ہے وہاں پر. جب خدا مالک حقیقی ہے، ہم عبد مطلق ہیں اس کے، تو خدا جو چاہے وہ ہمارے ساتھ انجام دے سکتا ہے. اگر مقابل میں اگر امر کرے مالک حقیقی اور عبد اس کو انجام نہ دے، تو جامعہ خود کہے گا کہ یہ اخلاق نہیں ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم کا قصہ عبد و معبود کا قصہ ہے. وہاں ہم اپنی جامعے کی عرفی ذہنیت سے نہیں چل سکتے. اس کے بعد جو دوسرا نظریہ ہے وہ ہے سیکولر، اخلاق سیکولر. سیکولر طبقہ کیا ہے؟ اخلاق سیکولر یہ کہتا ہے اخلاق دینیہ جو ہے مخرب ہے. اصلا اخلاق دینی ہے ہی نہیں ہے، اور اخلاق دین اگر موجود ہو تو وہ درست نہیں ہے. وہ اخلاق سیکولر کے قائل ہیں، یعنی اخلاق کے اندر دین کی کوئی دخالت نہیں ہے. کیوں وہ اس نظریے کی طرف آئے؟ انہوں نے چند عوامل اور ان کے مبانی جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں کہ یہ نظریہ انہوں نے کیوں دیا. پہلا جو عامل یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل گریز ہے، یعنی اس کے بعد ایسے قضایا ہیں کہ عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. مثلا خدا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یا قیامت کے اوصاف، یا اس طرح کے اور مثلا ملائکہ کا وجود، مثلا یہ چیزیں کہ جو تجربے کے ذریعے قابل اثبات نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ غربیوں کا نظریہ تو یہ تھا، جو تجربہ گرا تھے، وہ کہتے تھے کہ دین ضد عقل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے بعد ایسے قضایا ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، پس ضد عقل ہیں. لیکن جب تحقیق کی گئی اور بعض مفکرین آ کر پھر قائل ہو گئے اس کے کہ اگر دین ستیز، عقل ستیز نہ ہو، دین ستیز یعنی دشمن مخالف، عقل ستیز نہ ہو، عقل گریز ضرور ہے. عقل گریز یعنی عقل کے دائرے میں آنے والا نہیں ہے، فراتر از عقل ہے، عقل کے فہم کی دسترسی وہاں تک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب قضایا دینیہ یا عقل ستیز ہیں یا حد عقل اگر تنزل کر لیں تو عقل گریز ہیں، مطلب کیا؟ مخالف، ضد مخالف عقل، یعنی ضد عقل، یہ ستیز فارسی میں سے کہتے ہیں. اگر یہ عقل ستیز نہیں ہے تو ہم حسن ظن بھی کر لیں تو پھر بھی قضایا دینیہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ عقل گریز ہیں، یعنی عقل کے دائرے میں نہیں آتے، عقل کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ کبھی بھی
پایا و بنیاد و اساس اخلاق نہیں بن سکتی. یہ پہلا عامل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ دین کبھی بھی اخلاق کے اندر دخالت نہیں دے سکتا. جواب اس کا روشن ہے. جواب یہی ہے کہ آپ اگر دین کے اندر تحقیق کریں جا کر، خصوصاً دین اسلام کے اندر، تو اس کے جو اساس و بنیاد ہیں، اساس و بنیاد ہیں، نہ تو عقل ستیز ہیں نہ عقل گریز ہیں. ہم خدا کا اس بات بھی عقل کے ذریعے کرتے ہیں، ملائکہ کا اس بات بھی عقل کے ذریعے کرتے ہیں. یعنی جو بنیاد و اصال و اصول دین ہے، اساس دین ہے، عقل گریز بھی نہیں ہے، عقل ستیز بھی نہیں ہے. توحید لے لیں، نبوت لے لیں، امامت لے لیں، قیامت لے لیں، اور جتنے مسائل ہیں پس جب اساس دین کو ہم نے عقل کے ذریعے ثابت کر دیا تو اب ہاں بعد والے بعض قضایا کو پھر ہم دین کے ذریعے سمجھیں گے. عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن یہ نظریے والے کیا کہہ رہے تھے کہ حتیٰ اساسی ترین قضایا دینیا جو ہیں وہ عقل ستیز اگر نہ ہو تو عقل گریز ضرور ہیں. اور ہمارا مبنا کیا ہے کہ دین کے جو اساسی ترین قضایا ہیں وہ نہ تو عقل گریز ہیں اور نہ ہی عقل ستیز ہیں. ہاں، دین کو قبول کرنے کے بعد، اس کی اساس، اس کے اصول، اس کی بنیادیں ثابت کرنے کے بعد، بعض پھر جب عقل سے ثابت ہو جائے گا دین کی حقانیت تو اس کے بعد قضایا پھر کیا ہے، وحی کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. بس یہ ایک عامل تھا اور یہ عامل درست نہیں تھا. دوسرا عامل کے جو سبب بنا کہ انہوں نے اخلاق دینی کا انکار کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اخلاق، آپ کب ایک فعل کو اخلاقی کہیں گے کہ جب وہ فعل انسان ہو اور اختیار کے ساتھ ہو. دقت کرنی ہے. فعل اخلاقی کسے کہیں گے؟ ایک تو وہ فعل انسانی ہو اور دوسرا وہ ارادی ہو، اختیار کے ساتھ انجام دیا ہو، تب کہیں گے کہ یہ فعل اخلاقی ہے. لیکن آپ متدینین کے جو دین کے قائل ہو، خدا کے علم کو علم ازلی سمجھتے ہو کہ خدا کیا کرتا ہے، ازل سے ابد تک کے تمام واقعات کا علم رکھتا ہے، اور خدا جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر، خدا اس کا پہلے سے علم رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام واقعات مطابق ہیں کس کے؟ علم الہی کے. علم الہی کے مخالف کوئی واقعہ انجام نہیں پا سکتا. تو کہتے ہیں تو جب فعل انسان تو ہے لیکن ارادہ انسان موجود نہیں ہے یہاں پر، بس فعل اخلاقی نہیں ہے. افعال انسانیہ کو اس مبنے کے تحت افعال اخلاقی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ارادہ نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس نے میں نے اپنے افعال ارادہ الہی کے مطابق انجام دینے ہیں، اس کے مخالف نہیں چل سکتا. آپ مخالفت نہیں کر سکتے ارادہ الہی کے. بس آپ جب ارادہ الہی کی مخالفت نہیں کر سکتے، ارادہ نہیں پایا جاتا اور اس کو فعل اخلاقی کا نام نہیں دیا جا سکتا. پس دین پایا و اساس اخلاق نہیں بن سکتا. جواب کیا؟ جواب نے علم الہی کے اندر اس کا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا اگر کسی چیز کا علم رکھے تو علم الہی موجب بنے کہ انسان جبرن فعل کو انجام دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا کا علم اگر متعلق ہے فعل انسان کے ساتھ
تو فقط فعل انسان کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ فعل ارادی انسان کے متعلق ہے. یعنی خدا یہ جانتا ہے کہ زید فلاں ٹائم میں اختیاری طور پر یہ کام انجام دے گا. نہ یہ کہ خدا جانتا ہے کہ زید یہ فعل انجام دے گا، نہ ارادی طور پر اس فعل کو انجام دے گا. بس ارادہ بھی علم الہی کے اندر موجود ہے اور انسان اپنے ارادے کے مطابق ہی فعل کو انجام دے گا. بس جبر لازم نہیں آتا اور یہ عامل بھی درست نہیں ہے. تیسرا عامل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اخلاق سیکولر کے قائل ہوئے، اخلاق دینیہ کو چھوڑ دیا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کار اخلاق نیک، کار نیک اخلاقی انسان کب کیسے انجام دیتا ہے؟ وہ اپنا وظیفہ سمجھ کر اس کو انجام دیتا ہے، اپنی شخصی مصلحت کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کام کو اپنا وظیفہ سمجھ کر انجام دیتا ہے. وظیفہ سمجھ کر، تکلیف سمجھ کر نہیں، بلکہ وظیفہ ہے میرا، میں نے یہ کام انجام دینا ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین ان کو تشویق دیتا ہے، اگر یہ کام کرو گے ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو گے جزا ملے گا. وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو ڈرا رہا ہے، بار یعنی یہ کر رہا ہے، ایک طرف لالچ دے رہا ہے، دوسری طرف ڈرا رہا ہے. اب لالچ دے کر اور ڈرا کر ایک فعل کو انجام دینا یہ کار اخلاقی نہیں کہلاتا. یہ کار اخلاقی کون سا راستہ ہے؟ یہ کاسب کیا ہے؟ کاسب والا طریقہ ہے. یعنی جس طرح مولا علی نے کہا کہ بعض کی عبادت کیا ہے؟ تجاری عبادت ہے، تاجرانہ عبادت ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ کاسبانہ طریقہ ہے، اور کاسبانہ طریقہ اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جو وظیفہ سمجھ کر اپنا فعل انجام دے، نہ تو ثواب کی وجہ سے اور نہ ہی ترس کی وجہ سے انجام دے. یہ والا جو عامل ہے اس کا مبنا کانٹ کا مبنا ہے. فلسفہ اخلاق میں یہ بات موجود ہے اور میں مفصل اس بات میں وارد نہیں ہونا چاہتا کیونکہ یہ مفصل بات ہے. فقط جو عبارت کے اندر ایک مطلب آیا ہے اتنا اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. کانٹ کا نظریہ یہ ہے کہ فعل اخلاقی، اب وہ سوال ذہن کے اندر رکھیں جو پچھلی دفعہ ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ثواب و عقاب کی وجہ سے فعل کو انجام دے یا ترک کرے تو آیا یہ اخلاق شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، پابند اخلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ یہاں اس کا جواب موجود ہے. کانٹ کا مبنا یہ ہے کہ ہر وہ فعل اخلاقی کہلائے گا جو وظیفہ سمجھ کر انجام دیا جائے، نہ کہ یہ کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو عقاب ملے گا، سزا ملے گی. ثواب اور عقاب کو دیکھ کر فعل انجام دینا فعل اخلاقی نہیں ہے بلکہ وظیفہ سمجھ کر آپ ایک چیز کو اگر انجام دیں گے تو وہ یہ کہلائے گا کہ اس نے اخلاقی فعل انجام دیا ہے. یہ کانٹ کا نظریہ ہے. لہذا کانٹ کے نظریے کو کہا جاتا ہے یہ اخلاق میں کیا ہے؟ وظیفہ گرا ہے. وظیفہ سمجھ کر ایک فعل کو انجام دینے سے اس کو فعل اخلاقی کہا جاتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مملکت میں قانون موجود ہے، اگر تو وہ اس قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس قانون کو انجام دیتا ہے اس اعتبار سے کہ اگر میں نے قانون کی پابندی نہ کی تو جرمانہ لگے گا، تو اس نے فعل اخلاقی انجام نہیں دیا. احترام کر رہا ہے لیکن یہ فعل اخلاقی شمار نہیں ہوگا. لیکن اگر کہ اپنا وظیفہ سمجھ کے اس پر عمل کر رہا ہوگا پھر کہیں گے نہیں اس نے اخلاقی فعل انجام دیا، جرمانے کے ڈر سے نہیں کیا.
یہ مبنا ہے اس عامل کے پیچھے. لیکن یہ مبنا باطل ہے. فلسفہ اخلاق کے اندر مفصل بحث ہوئی ہے، تمام مفکرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مبنا وظیفہ گرا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اخلاقی فعل وہ ہے کہ جو وظیفہ سمجھ کر انجام دیا جائے. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وظیفہ سمجھ کر انجام دینے کو کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں. کیوں ہم وظیفے پر عمل کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ وظیفے پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کیوں؟ منشا کیا ہے اس کا؟ اگر کوئی یہ جواب دے آ کر کہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اپنے وظیفے پر عمل کریں، کہتے ہیں یہ جواب بھی آپ کا درست نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اس وظیفے کے بارے میں بھی ہم یہی سوال تکرار کریں گے کہ یہ باید آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ باید ہم اپنے وظائف پر عمل کریں. پس آپ کا مبنا بھی منشأ اخلاق کو بیان نہیں کر رہا. آپ کا مبنا بھی یہ جواب نہیں دے پا رہا کہ کیوں ہم نے اپنے وظیفہ پر عمل کرنا ہے. منشا کیا ہے اس کا؟ کہ آپ کا مبنا درست جواب اس کو نہیں دے پا رہا. لیکن اگر دین کی نگاہ دیکھیں جا کر، دین نے آ کر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بہشت کے شوق میں یا جہنم کے خوف سے بھی اگر کوئی اپنا فعل انجام دیتا ہے تو وہ بھی اخلاقی فعل شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ انسان کے مختلف مراتب ہیں. 3 طبقے موجود ہیں انسان کے اندر. بعض انسان عامیانہ ہیں، ابتدائی ہیں، فہم سطحی ہے ان کی. ایک طبقہ متوسط ہے اور ایک طبقہ عالی ہے. طبقہ عالی میں انبیاء و اولیاء ہیں، اور دین نے ان تمام طبقات کے احکام بیان کیے ہیں. مثلا مولا علی نے جو یہ کہا ہے کہ بعض کی عبادت جو ہے وہ تجار والی ہے، بعض کی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ غلامانہ ہے، اور بعض کی عبادت جو ہے وہ احرار کی عبادت ہے. وہ انہی 3 طبقوں کی طرف اشارہ ہے. مذمت نہیں کر رہے مولا علی اس کے اندر، بلکہ کیا؟ واقعیت کو کشف کر کے دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ 3 طبقات موجود ہیں. عالی ترین اگر مرتبے پر پہنچنا ہے تو احرار کے مرتبے میں آؤ کہ جب عبادت آپ کب کرو کہ جب نہ تو شوق جنت میں آ کر عبادت کا آپ کے اندر انگیزہ ہو، نہ خوف آپ کے اندر انگیزہ آ کر ایجاد کرے، بلکہ قرب الہی آ کر آپ کے اندر عبادت کا انگیزہ ایجاد کرے. یہ عالی مرتبہ ہے. لیکن پائنتر جو مراتب ہے، آیا وہ پابند دین نہیں ہے، قابل مذمت ہے؟ نہ قابل مذمت نہیں ہے. بس پہلا مرتبہ شوق بہشت اور خوف جہنم کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کا مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ درست ہے اور اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. بس یہ عامل بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. چوتھا عامل کے جو سبب بنا کہ آپ سیکولر اخلاق کے قائل ہوں نہ کہ دینی اخلاق کے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دین احکام ثابت کا توصیہ کرتا ہے. دین احکام ثابت کو بیان کرتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ میں نے جو احکام بیان کر دیے ہیں قیامت تک کے لیے یہ احکام باقی رہیں گے. بس دین کے احکام ثابت ہیں، لیکن جہان جو ہے وہ متغیر ہے. ایک زمانہ دوسرے زمانے سے مختلف ہے، اس کے اپنے اقتضاءات ہیں، اس کے اپنے جو ہیں وہ
لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ہے کس طریقے سے. پس جب اقتضاءات مختلف ہیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول و بنیادیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی. تو آپ کے لیے یہ کہنا کہ دین پایا و اساس اخلاق ہے یہ درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اخلاق نے جہان کے مطابق چلنا ہے اور دین کے احکام ثابت ہیں کہ جو کبھی بھی جہان کے مطابق نہیں چل. کیوں؟ دین کے اگر جہان کے مطابق ہو دین تو اس کے احکام ثابت نہیں متغیر ہونے چاہیے کیونکہ جہان متغیر ہے. بس یہ ایک دلیل ہے ان کی کہ دین اخلاق دینی نہیں ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اولا اخلاق کے اصول بھی ثابت ہیں، متغیر نہیں ہیں. اخلاق کے اصول کیا ہے؟ اخلاق کے اصول یہ ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو عدالت کے تحت آئے، عادل کے زمرے میں آئے وہ حسن ہے، اور جو ظلم کے دائرے میں آئے وہ قبیح ہے. اب آپ از اول خلقت تا آخر خلقت تمام تاریخ کے اندر آپ چلے جائیں، یہ اصل کبھی بدلنے والی نہیں ہے اور نہ بدلی ہے. تاریخ گواہ ہے. ہر وہ چیز جو مصداق عدل بن گئی اس کو انسان قبول کرتا ہے، اس کو حسن مانتا ہے. ہر وہ چیز جو ظلم کے دائرے میں آ جائے اس کو کبھی مانتا ہے، فرق نہیں کرتا ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ کہ اصول اخلاقی بھی ثابت ہے، متغیر نہیں ہے. ثانیاً کس نے کہا ہے کہ دین کے تمام احکام جو ہیں وہ ایسے ثابت ہیں کہ وہ جہان کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتے، بلکہ دین کے احکام ثابت ہوتے ہوئے بھی اس طریقے سے ہیں کہ آپ جس زمانے میں چلے جائیں احکام دین تطبیق کے قابل ہیں اور جہان کے مطابق ہیں. دین اسلام حد اقل ایسے ہے، آپ لوگوں کا تحریفی جو دین ہے شاید وہ اس طریقے سے نہ ہو. پانچویں جو سبب یہاں پر ذکر کیا ہے انہوں نے وہ یہ کہ اخلاق دینی کرامت انسان کا خیال نہیں رکھتا. کیا ہے پانچواں؟ اخلاق دینی کرامت انسانی کا خیال نہیں رکھتا، بی اعتنا ہے، اسے اعتنا نہیں کرتا اس کی طرف. بس یہ آ کر کہتے ہیں کہ ادیان الہی انسان کو مملوک خدا مانتے ہیں، عبد مانتے ہیں، پھر اس کے لیے مثلا مختلف جو ہیں وہ قوانین کے قائل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اور کرامت انسان کے انسان اس اعتبار سے کہ انسان ہے وہ اپنی خاص کرامت، اپنی خاص عزت اور ان چیزوں کو رکھتا ہے. مثلا وہ تورات سے آ کر استفادہ کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ سقراط کو دیکھیں تو بڑا بااخلاق انداز میں آ کر گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک طرف آپ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں نعوذ باللہ تو تحریف شدہ تورات انجیل کے اندر جو ہے وہ مثلا مخاطب کر کے کہتا ہے اے مارہا و شما اے نسل افعیہا، نسل اف کہتے ہیں اس کو، نشاور چیز کو، بوٹی کو، نشاور بوٹی کو افعی کہتے ہیں. چگونے میتوانی از عقوبت جہنم نجات یابد، یعنی وہ خطاب کر کے کہتے ہیں اے بدبخت، اے انسان، مثلا یوں وہ کہتے ہیں دیکھے خطاب ایسے
ہمارے جو ہیں وہ دیندار یا یوں کہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ مولوی جو ہے اس طریقے سے بولتے ہیں، دوسرے جو ہے اس طریقے سے بولے، کرامت انسان کا خیال نہیں رکھتے، آج کل تحریر شدہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک نظریہ، لہٰذا دین اسلام کی طرف آپ سرایت نہیں دے سکتے اس کو۔ جواب اس کا آسان ہے ہمارے لیے، ہمارے پیغمبران الہی کی تاریخ جو ہے وہ موجود ہے، حد اقل ہمارے ائمہ اور پیغمبر کی جو تاریخ ہمارے مسلمانوں نے لکھی ہے، حد اقل اسی کو پڑھیں جا کر تو آپ کو مل جائے گا کہ ایک مورد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر کرامت انسانی کی نفی کی گئی ہو اس کے اندر آ کر۔ ہاں یہ کوئی کرامت انسانی کا لے کر آئے اور لے کر مثلا یہ مثال بھی وہی سقراط اور مسیح والے لے کر آیا ہے مثلا شاہد کے طور پر، یہ آپ لوگوں کی تعریف شدہ تورات و انجیل کے اندر ہے، ہمارے اسلام میں ایسی کوئی مورد نہیں پایا جاتا۔ اور خداوند متعال بھی کبھی غیر اخلاقی فعل کا حکم نہیں دیتا، حسنوں کو بے عقلی ہی ہے، لہذا یہ ہمارے مبانی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ عامل بھی، لہذا یہ باطل ہے۔ آخری مبنا جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور یہ مطلب جو اگر تمام ہو جاتا ہے وہ یہ کہ وہ یہ آ کر اشارہ کرتے ہیں، آخری مطلب یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں آ کر کہ دین جو ہے وہ بردگی کی ترویج کرتا رہا ہے اور ترویج کرتا ہے، مثلا بردگی یعنی عابد بنانا، غلام بنانا، مثلا جو ہے اس کی ترویج کرتا ہے۔ یہاں پر آ کر وہ کیا کرتے ہیں، نیچے جو آلمانی فیلسوف ہے جرمنی کا، 1900 کے اندر جو ہے وہ فوت ہوا ہے، وہ اس کا نظریہ اخلاق کے اندر کیا ہے، وہ یہ ہے، نیچے یہ کہتا ہے کہ اخلاقی فعل وہ ہے کہ جو قدرت کے حصول میں کام آئے، یعنی قدرت کو حاصل کرنا چاہیں۔ نیچے ہاں فرڈش نیچے انگلش اپنا فارسی تلفظ ہے، اب میں نے اس کا انگلش دیکھا نہیں ہے کہ آیا انہوں نے تلفظ وہی جو نیچے ہی بنتا ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ ان کے تلفظ میں فرق ہے انگلش کے۔ بہرحال یہ کہتا ہے کہ قدرت جو ہے وہ محور ہے، ہر وہ انسان جو قدرت مند ہے وہ درست ہے اور اخلاق اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو قدرت کے تابع یعنی گویا کہ یعنی میں خلاصہ کروں، انہوں نے بہت ساری باتیں یہاں پر لے، میں خلاصہ ان کے نظریے کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہی ایک بنے گا کہ قدرت محور ہے، نیچے کا اگر نظریہ اخلاق پڑھنا ہے اس کا محور قدرت کا حصول ہے، لہذا بعض مفکرین یہی کہتے ہیں کہ ہٹلر جو ہے یہ اسی فکر کا محصول ہے، کیونکہ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ اخلاق بھی اگر حاصل کرنا ہے، اخلاق کا پایا ہوا اساس کا محور کیا ہے، قدرت کا حصول ہے، حتماً قدرت کے دنبال میں جاؤ، چاہے جو کچھ بھی تمہیں کرنا پڑے اس قدرت کے حصول میں، وہاں پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قدرت کا حاصل کرنا یہی اخلاق ہے، تو آپ چاہے جو مرضی کرو وہ بغیر اخلاق شمار نہیں ہوتا، تو ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ اسی فکر کا نتیجہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے نظریے کے اوپر نقد موجود ہیں، فلسفہ اخلاق میں یہ نظریہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اشارتاً یہاں پر ذکر کیا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی یہاں پر مہم نہیں ہے، اس کو فلسفہ اخلاق کے اندر بات ہونی چاہیے، فقط یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، مثلا اس کے اوپر ایک نقد یہی کرتے ہیں کہ نیچے کی یہ جو نظریہ ہے یہ کیا ہے، وہ افراطی مسیحیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ افراطی مسیح کیا تھے، ہر چیز کو ضد عقل تعریف کرتے تھے، بدون عقل، بدون تعقل، ایمان کو مقدم کرتے تھے عقل کے اوپر، یعنی عقل ضروری نہیں ہے ایمان کے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایمان لے کر آؤ، اس قسم کے جو افراطی فکر موجود تھی، اس فکر کے مقابل میں اس نے اس قسم کے جو ہیں وہ نظریے اختیار جو ہے وہ کرنا شروع کیے۔ یہ تھا
ہماری 12ویں فصل کہ جو دین و اخلاق کے بارے میں تھی، تقریباً تمام آباس اس کی بیان ہو چکی ہیں، اور یہ اس کتاب کی آخری فصل تھی۔ بحمد اللہ ہم نے یہ پوری کتاب اپنے اتمام کو پہنچائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔